وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ سکون مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون نرم گدوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اچھے مکان کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو آج زندگیوں میں سجدے نہیں ہیں، اس لیے سکون نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب میرے آقا بے چین ہوا کرتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا، سکون پہنچا۔ بلال کہتے تھے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، وہ رسول جو ہر بے اطمینان دل کا اطمینان ہے، وہ رسول نماز میں دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم لوگ گناہوں کے اڈوں پر دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ برائیوں کے اڈوں پہ دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تک وسیلہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر نیک عمل، اچھا عمل۔ اب نیک عمل کی بڑی تعریف ہے، نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، صدقہ نیک عمل ہے۔ صدقہ تو ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، بلکہ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ دینے والے کو پوری موت سے بچاتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، اور صدقہ دینے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، کہ ڈاکٹر دوا دے گا، اثر کرے گی یا نہیں کرے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے بیمار کی طرف سے صدقہ دے دیا تو صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے گھر میں جب بچے بیمار پڑے، کوئی بیمار پڑے، تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس بیمار کی نیت سے صدقہ دے دیا کرو، تو نیک عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، اس بات میں بد مذہب بھی ہماری تائید کرتی ہے، اہل سنت کی، کہ اللہ تک پہنچنے میں نیک عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ عمل بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس میں وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خیر وہ ساتھ دے نہ دے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو دیکھ کر تو بات نہیں کرتے نا۔ نیک عمل بھی وسیلہ ہے اور نیک بشر بھی وسیلہ ہے۔ نیک ہونا چاہیے، نیک عمل بھی وسیلہ اور نیک بشر بھی وسیلہ، لیکن عمل سے زیادہ مضبوط وسیلہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اس لیے کہ کون عمل قبول ہے اور کون عمل قبول نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جیسے الحمدللہ ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن آپ اور ہم دونوں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہی ہو گئی۔ اگر اللہ چاہے تو قبول کرے اور اللہ چاہے تو رد کر دے، ہے نا؟ تو عمل قبول بھی ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ سے ایک بد مذہب مناظر سے مناظرہ ہو گیا،
ایک بات عقیدہ سے حضور مجاہد ملت کا مناظرہ ہو گیا، تو حضور مجاہد ملت نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو، مشرک بھی کہتے ہو اور پھر اعتراف بھی کرتے ہو کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جب آپ کی نظر میں ہم مشرک ہیں تو پھر آپ لوگ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، تم یہ کیسی بات کرتے ہو، ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہو کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ لوگ مشرک کہتے ہو اور وسیلے کو شرک قرار دیتے ہو کہ وسیلہ شرک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بالکل شرک ہے وسیلہ۔ تو آپ نے فرمایا کیسے شرک ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو اس نے کہا اس سے مراد عمل ہے۔ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا عمل بھی ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ پھر آپ نے اس کو سمجھایا، بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا، سمجھنا ان کے اور ہمارے وسیلے میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا نیک عمل بھی وسیلہ ہے لیکن نیک بندے بھی وسیلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مفتی صاحب مناظر تھا، مفتی بھی تھا، اس نے فرمایا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں نے بھی پڑھ لی، ہماری دونوں کی ظہر کے بارے میں کیا مفتی صاحب آپ کی گارنٹی اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قبول ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اب بتاؤ رسول اللہ قبول ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل مقبول ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی فرق ہے تمہارے اور ہمارے وسیلے میں کہ تم صرف اس کو وسیلہ بناتے ہو جس کے قبول ہونے میں شک ہے اور ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جس کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ حضور کی قبولیت میں کوئی شک ہے تو وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنی جلدی اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اور اے میری قوم کے جوانوں سوچو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے وسیلے موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبیوں میں سب سے بڑا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، صحابہ کرام وسیلہ ہے، علی مرتضیٰ وسیلہ ہے، سیدہ فاطمہ وسیلہ ہے، امام حسن وسیلہ ہے، امام حسین وسیلہ ہے، یعنی پنجتن پاک اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، بتائیں کہ اللہ اکبر ان لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جیسے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، محب اہل بیت کانفرنس کرنے والوں تمہیں پتا ہے یہ حضور کے اہل بیت کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے، ان کے مرتبے کیا ہے۔ عمل بھی وسیلہ اور اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ، اور یہ نیک بندوں میں خاص طور پر صحابہ کرام بے مثال۔ اللہ اکبر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نبیوں کے بعد صحابہ جیسی جماعت نہ کوئی آئی ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتی ہے۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اب آئیے اللہ اکبر، اور اہل بیت کون؟ جن کی محبت کیا کون؟ رسول اللہ کے گھر والے جن کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون موجود ہے، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کبھی غور کیا؟ اب اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، حضور کے گھر والے اگر کسی کا وسیلہ بن جائیں، کسی کے لیے سفارش کریں تو اس بندے کو کیا نہیں مل سکتا، اس کو کیا مقام حاصل نہیں ہو سکتا؟ پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا جن کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب کیا؟ جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے۔ تمہاری رگوں میں تمہارے باپ داداؤں کا خون ہے، اور اہل بیت کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون ہے، محمد الرسول اللہ کا خون ہے۔ یعنی نبی کے گھر کا اگر کوئی فرد تمہیں ملتا ہے تو تم اس کو کیا دیکھتے ہو؟ اس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے۔ اور اللہ اکبر، امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں ان اللہ جو سید ہے، ان اللہ، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، وہ یقینی طور پہ جنتی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو آج کل کے سادات
जो सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली के मुर्तज़ा, ये पंजतन पाक में 4 तन और इनकी अस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का खून जिनकी रगों में, कोई मामूली चीज, हुजूर का खून, क्या समझे आप, हम क्या समझे? इमाम अहले सुन्नत, अहले बैत समझाते हुए हमें यही बात कह रहे हैं, कहते खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। किनका खमीर? नबी की अहले बैत। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। जिनको कूदा गया है नबी के खून में, ये नबी का खून क्या है? मैं लोगों को समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। एक साहब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि कटोरा खून का भरा हुआ रखा है। सरकार से इसकी क्या है? आका ने फरमाया ये खून है, मेरा खून, हुजूर का खून। अस्की हुजूर ये खून है कहाँ? इंतजाम करवाया, हमें ले जाओ और ले जाकर इसको किसी किनारे पर डाल दो। वो ले गए, मुख्तसर ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा कहीं भी डालेंगे हो सकता है किसी न किसी को पैर पड़ जाए, तो उन्होंने लिया और पी लिया, वापस आए। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की आका ऐसी जगह डाला है अब किसी का पैर क़यामत तक नहीं पड़ेगा। सरकार ने फरमाया शायद तुम वो पी गए। उन्होंने कहा हाँ पी गए। आप उलमा से पूछें, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई मसलक का आदमी हो, हर बंदा खून को हराम मानता है। खून किसी के नहीं। उलमा में मसाइल में बहुत इख्तिलाफ है। कोई कहता है हाथ यहाँ बांधो, कोई कहता है यहाँ बांधो, कोई कहता है चुमो, कोई कहता है ना चुमो। ये ना सब इख्तिलाफ है कि नहीं उलमा में? लेकिन खून का मसला ऐसा मसला है कि उसको शिया भी हराम मानता है, सुन्नी भी हराम मानता है, देवबंदी भी हराम मानता है, अहले हदीस भी, सब उसको हराम मानते हैं। खून पीना जायज, किसी मकतबे फिक्र के नज़दीक खून पीना जायज हराम है, क्योंकि खून है नापाक। खून क्या है? नापाक। खून क्या है? नजस। खून निकले तो वुजू टूट जाता है, ऐसा ही है ना सर? अब आपसे पूछता हूँ, किसी का भी खून नहीं पी सकता, न मौलाना का, न वली का, न सहाबी का, किसी का खून पीना जायज नहीं है। और वो सहाबी थे, वो हुजूर का खून पी। अब खून पीना हराम काम। हराम से फायदा होता है कि नुकसान? क्या होता है? नुकसान। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया तुमने मेरा खून पी लिया, हाँ यार सब पी लिया, हुजूर ने ये नहीं कहा हराम है तौबा करो, नहीं। क्या फरमाया? जा, तेरे पेट में मेरा खून पहुंच गया, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। तवज्जो करना, ध्यान देना। एक कटोरा नबी का खून, एक कटोरा नबी का खून जिसके पेट में पहुंचा, हुजूर फरमा रहे अब तुझे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। मतलब क्या? कि तू जन्नत में जाएगा। एक कटोरा नबी का खून पेट में पहुंचा तो क्या बशारत मिली? कि तू जन्नत में जाएगा। हदीस का इशारतुन नस क्या बता रहा है? जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। यानी कहा जा रहा है ओ फुला, जब तेरे पेट में मेरे खून का एक कटोरा पहुंच गया तो अब तू काफिर नहीं हो सकता, तू मोमिन ही रहेगा, मोमिन ही मरेगा, ईमान पर दुनिया से जाएगा। एक कटोरा खून जिसके पेट में गया उसको बशारत मिल रही है कि तुझे कोई भी काफिर नहीं बना सकता, तू मोमिन होकर दुनिया से जाएगा। नंबर 2, मुसलमान मरे लेकिन शराब पिए तो शराबी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे तो और किसी को तोहमत लगाए तो तोहमत लगाने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे और ग़ीबत करे तो ग़ीबत करने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। चुगली करे, मुसलमान मरे तो भी जहन्नम में जा सकता है। हुजूर क्या करे? तू जहन्नम में नहीं जाएगा। मतलब तेरे पेट में नबी का एक कटोरा खून क्या चला गया? ईमान पर भी मरेगा,
گا اور اب تو کبھی غیبت نہیں کرے گا, چغلی نہیں کرے گا, زنا نہیں کرے گا, حرام کام نہیں کرے گا. مسلمانوں بتاؤ, جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون نبی کا چلا جائے حفاظت کا کتنا انتظام ہو رہا ہے, اور جس سیدہ فاطمہ کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا گیا ہو, ان کی حفاظت کا عالم نبی کے خون سے بنایا گیا ہو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ارے سیدہ فاطمہ تو ایسی جنتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم حرام کر دیا, اور قیامت تک جو فاطمہ سے محبت کریں گے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما. جن کی محبت انسان کو جہنم سے بچا لے یہ نبی کے اہل بیت, نبی کے گھر والے, نبی کے گھر والے. اللہ اکبر, کیا شان ہے. اور وہ جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں مجدد پاک کو, ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان. حضور ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. سوچو تو صحیح, آج اگر کوئی کسی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو تو لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کے لیے تو علماء اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, فلاں کے لیے تو پیر لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, فلاں کے لیے تو مشائخ اٹھ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون لگائے جن کے لیے سید العالمین اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, عزت بڑھانے کے لیے, تعظیم دینے کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جوانوں, آپ اندازہ کریں یہ شان ہے سیدہ کائنات کی, مخدومہ کائنات کی. اور پھر امام حسن وہ صدیق اکبر جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھائیں اور مدینے کی گلیوں میں گھومیں. کوئی پوچھنے والا پوچھے ابو بکر کیا کر رہے ہو, تو صدیق اکبر فرمائیں میں نے جو اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے وہی کرتا. امام حسین کی شان کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ ان کی جوتیوں کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کریں اور صاف کریں, اور جب امام حسین کہیں اے میرے نانا کے صحابی ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں شہزادہ حسین جو فضیلتیں میں تمہاری جانتا ہوں اگر وہ فضیلتیں میں تمہاری لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیں بلکہ لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر پھرتے رہے. یہ وہ خاندان ہے, ان کی محبت کو اللہ نے ہم پہ فرض کیا. قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیں کیا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس پر میں تم سے کوئی صلہ اور اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى. بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس آیت مبارکہ میں جن کی محبت کو ہم پہ فرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک حدیث ہے, کئی حدیث میں سے کیا ہے جن کی محبت اللہ نے تم پہ فرض کی وہ ہے علی, فاطمہ, حسن اور حسین. ان کی محبت اللہ نے تم پہ فرض کی. بعد میں دوسری احادیث بنو ہاشم کے متعلق بھی ہے, پھر بعد میں اور احادیث قیامت تک کے سادات کے لیے بھی ہے, لیکن ایک حدیث یہ. اب یہاں پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کی توجہ چاہتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آخر اہل بیت کی محبت رسول اللہ نے اتنا زور کیوں دیا لوگوں سے محبت کر, بلکہ فرماتے ہیں حب اللہ من حب حسین, جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ایک مقام پہ فرمایا جو میری اہل بیت سے مجھ سے محبت کرے گا
تو جنت میں میں جہاں رہوں گا میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ جنت میں رکھے جائیں گے. غور کریں یہ اتنی اہل بیت کی محبت پہ زور کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے پر چلتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو آئیڈیل بناتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے. اب ہمیں کیا حکم ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا. اب آپ سب حسینی ہیں, امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, امام حسن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, سیدہ فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اب سچ سچ بتانا مجھے, جب مسجد پاک سے محبت ہے, خلفائے راشدین سے محبت ہے, صحابہ کرام سے محبت ہے, غوث و خواجہ سے محبت ہے, تو پھر ہمارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر, یہ ہنسنے کی بات نہیں. اپنے آپ سے پوچھو, اپنے ضمیر سے, جب محبت ان لوگوں سے ہے جو آسمان کے تاروں کے لیے بھی رشک کا ذریعہ ہے, تو اپنے موبائل کے اسکرین پہ ہیرو کیوں ہے؟ اپنے موبائل کے اسکرین پہ فلم کی اداکارہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم محبت کے اندر فیل ہوئے, ناکام ہو گئے. جب ہمارے دلوں میں اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ہمارے موبائل کی رنگ ٹون کے اندر گانا کیوں؟ اہل بیت کی منقبت کیوں؟ صحابہ کی منقبت کیوں؟ رسول اللہ کی نعت کیوں نہیں؟ آپ بتائیں ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہم دعویٰ کسی اور کی محبت کا کرتے ہیں اور دل ہم کہیں اور دیں. اگر ہم نے واقعتاً اہل بیت سے محبت کی, اگر واقعتاً ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہو, اگر واقعتاً ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو, میرے بھائیوں ہم یہ سب جو کر رہے ہیں, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنا کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے؟ شادیوں کے اندر ڈی جے بجانا کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے؟ وہ سود کا حرام دھندا کرنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا, 36 بار ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا برابر ہے. جس کا پورا جسم حرام کی غذا سے بن رہا ہے وہ اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ وہ اہل بیت کا محب ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آج میری مائیں اور بہنیں اپنے شوہر سے کہتی ہے, کیا کہتی ہے شوہر سے کہ آپ کچھ بھی کرو, چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, کچھ بھی کرو, ہمارا مطالبہ پورا ہونا چاہیے. ہر شادی میں نیا ڈریس چاہیے تو چاہیے, ہر شادی کے اندر نیا لباس چاہیے تو چاہیے, ہر شادی کے اندر بچوں کو کپڑے چاہیے تو چاہیے. دوسروں کے بچوں نے یہ خریدا تو ہمیں بھی چاہیے, یہ خریدا تو ہمیں بھی چاہیے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حرام و حلال کی تمیز نہیں, دوسروں کے درمیان جھوٹی عزت پانے کے لیے, جھوٹا وقار پانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز بھلا دی. اور اہل بیت کے گھر کا حال کیا ہے کہ نئے کپڑے, قیمتی لباس اللہ کے نزدیک تمہیں عزت نہیں دلا سکتا. اللہ کے نزدیک تو اللہ کے قانون پر عمل کرنے والوں کو عزت ملتی ہے. آج میری بہنیں نئے لباس کے چکر میں کچھ بچیاں تو یہاں تک ملتی جا رہی ہیں کہ اپنی آبرو کا سودا تک کرتی ہیں. یہ ناجائز اور حرام تعلقات میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے لالچ دے دی, ہم تمہیں موبائل دیں گے, آبرو کا سودا ہو رہا ہے. ہم تمہارے ساتھ شادی کر لیں گے, آبرو کا سودا ہو رہا ہے. قوم کہاں جا رہی ہے؟ حضور نے ہمیں درس دیا تھا میری اہل بیت کی محبت کا دامن پکڑ کر رکھنا. کہ آقا جانتے تھے جو سچی محبت کرے گا اسی کے طریقے پہ چلے گا. آئیے اہل بیت سے محبت کرتے ہو کہ ان کے گھر کی جھلک تمہیں دکھا. میرے بھائیو سیدہ ایک ہی لباس ہے, ایک ہی. میری بہنیں میں نے پہلی کہا تھا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو ہمارے
शब्बीर बरकाती साहब और दीगर लोग मौजूद हैं, उनको आपको सुनना है, लेकिन आप थोड़ी देर तवज्जो करें। आपसे भी कहता हूँ, आप अगर बहन वाले, बेटी वाले, माँ वाले हैं तो आपकी तवज्जो भी घर पे होनी चाहिए। मेरी बहन किसके साथ रहती है नहीं रहती, मेरी बहन की सहेली कौन है, मेरी बेटी की सहेली कौन है, मेरी बेटी जाति का, मेरी बहन जाति का। जब भाई खुद किसी के साथ अफेयर में, गंदगी में, दलदल में डूबा है, उसको बहन की क्या पता। इधर भाई गंदगी में मुब्तला, उधर बहन गंदगी में मुब्तला, उधर बाप गंदगी में मुब्तला, उधर माँ गंदगी में मुब्तला, उधर बेटा गंदगी में मुब्तला, उधर बहू गंदगी में मुब्तला। पूरे माशरे को तुमने गुनाहों की गंदगी से भरपूर गंदा कर दिया है, और फिर सोचते हो सुकून क्यों नहीं मिलता। अगर गुनाह इसी तरह से होते रहे, अभी तो इससे बदतरीन हालात थे। फिलिस्तीन वाले जिन हालात से गुजर रहे हैं, उससे बदतरीन हालात से हिंदुस्तान वालों को गुजरना पड़ेगा अगर नहीं सुधरे। बददुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कभी वो दिन न दिखाए। लेकिन जो कौम जिना के, शराब के, जुए के, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पे जाती है, अल्लाह उस कौम को वो दिन जरूर दिखाता है कि जब किसी कौम को तकरीर न सुधारे, किसी कौम को बुजुर्गों की नसीहत न सुधारे, तो अल्लाह ताला फिर उस कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करके फिर उनको सुधारता है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अपने आप में लोग भी सोचो, आशिक रसूल बनते हो, गंदी फिल्म रोज देखते हो, क्या रोजाना कुरान देखते हो? हीरो हीरोइन का जिना तुम्हें कितना पसंद है, वो पिक्चरें हिट होती है, उसमें जिना के मुनाज़िर दिखाए जाते हैं, कभी रसूलुल्लाह की सीरत भी पढ़ने की। फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? कम से कम मुसलमान होने का ख्याल तो करो। कुत्तों को कुत्ता होने का ख्याल है, बकरी को बकरी होने का ख्याल है, भेड़ को भेड़ होने का ख्याल है, जानवर को जानवर होने का ख्याल है, हत्ता के काफिरों को भी काफिर होने का ख्याल है। मुसलमानों, तुम्हें मुसलमान होने का ख्याल है? कभी शेर को चारा खाते देखा है? शेर रहता है घास के दरमियान। डिस्कवरी की बात करने वालों, कभी शेर को चारा खाते देखा है? नहीं। क्यों? उसकी वजह ये है कि शेर को ये एहसास है कि मैं शेर हूं, मेरी ग़िज़ा चारा। कुत्ते को कभी शेर खाते देखा है? हंसने की बात कोई कुत्ता खीर नहीं खाता, उसको एहसास है ना कुत्ता भी जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। शेर कुत्तों को भी एहसास है। बंदर अदरक नहीं खाता, बंदर को एहसास है ना। मैंने कोई बंदर नहीं पाल रखे, मैं आपके सामने बयान बुजुर्गों ने लिखा है जो बयान करता है। खीर नहीं खाता, बंदर अदरक नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता। मुसलमान वो मुसलमान है, नबी का उम्मती है, मुझे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या। जब जानवरों को जानवर होने का एहसास है, तुम्हें इंसान होने और वो भी रसूलुल्लाह के उम्मती होने का एहसास नहीं। तुम्हारी शादियों में डीजे लगा बजा करके तुम नाचते हो, तुम्हारी बच्चियां नाचती है, तुम्हारी बहुएं नाचती है। कभी सोचा जंगल का हर जानवर नहीं नाचता? भालू नाचेगा, बंदर नाचेगा, शेर और बैकवर्ड लोग नाचते हैं। शेर दरिंदाओं की भी उसको ख्याल है कि जंगल में मैं इज्जतदार, इसलिए मैंने नहीं नाचता। तुम्हारी शर्म कहां पर गई? तुम खातिमुन नबीयीन के उम्मती होकर अपने घर के आंगन में बहुओं को नचा रहे हो, अपनी बेटियों को नचा रहे हो। मुझे बताओ शादियों का मेयार क्या बना रखा है?
कहीं पर जंग, कहीं पर चेस की भीख मांगी जा रही है, कहीं पर डीजे बजाए जा रहे हैं, कहीं पे गाने गाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों क्या हो गया? अल्लाह के रसूल ने तो हमें अहले बैत और अपनी मोहब्बत के बार बार वास्ते दिए थे, क्योंकि हुजूर जानते हैं कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे उसी के नक्शे कदम पे चलोगे। मगर हमने मोहब्बत का दावा किसी से किया और मोहब्बत किसी से किया। याद रखना, इन झूठे दावों से तुम हम जैसे सीधे साधे मौला को आज तुम जिससे मोहब्बत कर रहे हो कयामत के दिन उनके साथ उठने के लिए तैयार हो। मोबाइल के स्क्रीन पे लगा रखिए, जिनकी फिल्म रोजाना देखते हो, जिनके जिना के मनासिब रोजाना देखते हो, मेरी पसंद की इस तरह की पहनी तो मैंने भी पहनना है, ऐसी फटी जींस पहनी तो मैंने भी पहनना है, उस पे कान में बाली पहनी तो मैंने भी पहनना है, उस पे हाथ में कड़ा पहना तो मैंने भी पहनना है। उनकी नकल कर रहे हो ना, उन शराबी, जानी, जुआरी जहन्नमियों के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। और याद रखना, वो शराबी, जानी, जुआरी सिर्फ उनके साथ नहीं उठोगे, वो उठेंगे यजीद के साथ और तुम उठोगे उनके साथ, तो तुम भी यजीद के साथ उठोगे। और अगर दुनिया में कड़े नहीं पहने तुमने, नमाज़ें पढ़ी, तुम्हारे हाथों के अंदर सेना के आदात नहीं थे, मोबाइल के अंदर सेना नहीं देखते थे, ताश के पत्ते नहीं खेलते थे, बल्कि मुत्तकी परहेजगार थे, तो इंशाअल्लाह तुम सब गौसपाक के साथ, गरीब नवाज के साथ, साबिर पाक के साथ, मखदूम पाक के साथ, वारिस देवा के साथ उठोगे, शाहबर के साथ उठोगे, इमाम इश्क मोहब्बत के साथ उठोगे, और वो सब उठेंगे इमाम हुसैन के साथ, और वो उठेंगे अपने बाबा अली के साथ, और वो उठेंगे अपने रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। क्या बारे में आ गया, बात दूर निकल गई। मैं क्या कर रहा था, दो बातें कहने चला था, लेकिन दिल का दर्द बताया, बात आगे बढ़ क्या